بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ بظاہر وہ مصیبت نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے وہ تیرے حق میں بہتر ہی ہوگی۔ بیٹا یہ سن کر کہنے لگا، بابا جان میں نے آپ کی بات سن لی اور سمجھ بھی لی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے حق میں بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر حکیم لقمان بولے، تو آؤ وقت کے نبی کے دربار میں چلتے ہیں اور نصیحت سنتے ہیں، ان کی صحبت سے تیرا یقین ضرور پختہ ہو جائے گا۔ بیٹا اس بات پر راضی ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک جنگل آیا تو وہ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق اس جنگل میں سفر کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی زوروں پر تھی اور گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس دوران ان کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ ان کے خچر بھی گرمی اور پیاس سے ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل سفر جاری رکھا۔ اس دوران حکیم لقمان کو ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ انہیں گمان ہوا شاید وہاں کوئی بستی ہے اور شاید یہ کسی درخت کا سایہ ہے۔ وہ اس طرف چل دیے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور ایک ہڈی اس کے پاؤں میں گھس گئی۔ شدید تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ حکیم لقمان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دانتوں کی مدد سے ہڈی نکالنے لگے۔ تھوڑی مشقت کے بعد ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو جب بیٹے کے رخسار پر پڑے تو اسے ہوش آ گیا۔ اس نے جب باپ کو روتے دیکھا تو کہا، بابا جان آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن آپ میری تکلیف کو دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ آپ ہی بتائیں یہ مصیبت ہمارے حق میں کیسے بہتر ہے کہ ہمارے کھانے کی تمام اشیاء بھی ختم ہو چکی ہیں اور اوپر سے یہ زخم اور جنگل میں ہم تنہا، اور اگر آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کو میرا غم مار دے گا، اور اگر نہیں جاتے تو ہم دونوں یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ ہی بتائیں اس مصیبت میں کیا بہتری ہے؟ یہ سن کر حکیم لقمان بولے، بیٹا میرے آنسو ایک باپ کی شفقت کی وجہ سے ہیں، اور رہی بات اس مصیبت کی تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت کو تم پر نازل کر کے اللہ نے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی ہو۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ اسی اثناء میں دھواں اور سایہ غائب ہو گیا۔ حکیم لقمان بولے، ابھی تو سب نظر آ رہا تھا، کہاں گیا؟ اسی سوچ کے دوران ایک گھوڑے پر سوار سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ سوار ان کے نزدیک آیا تو غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی کہ تمہارے اس نادان بیٹے نے کیا کہا ہے؟ حکیم لقمان نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں،
میں نبیوں اور مقرب فرشتوں کو نظر آتا ہوں۔ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو دھنسا دوں۔ جب معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اللہ کریم سے دعا کی کہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی گھس گئی۔ اس طرح تم ایک چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت سے بال بال بچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس لڑکے کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر خالی برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ پانی اور کھانے سے بھر گئے۔ پھر حکیم لقمان اور ان کے بیٹے کو اٹھا کر پلک جھپکتے ہی ان کے گھر پہنچا دیا، حالانکہ وہ جنگل ان کے گھر سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔